السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتا گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا، ہمارا جو یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے اس کی آج یہ 6ٹھی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایلومیناتی اور فری میسن کا مقصد بتائیں گے۔ یعنی پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان میں ایلومیناتی کا تذکرہ ہوتا رہا، فری میسن کا تذکرہ ہوتا رہا، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ آخر ان تنظیموں کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہی مقصد آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، فری میسن اور ایلومیناتی یہ تنظیمیں دجال کے لیے بنائی گئی ہیں، چنانچہ یہ دونوں تنظیمیں اس وقت دجال کو ویلکم کرنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہیں اور پورا دنیا میں اس کے آنے کے لیے ایک میدان ہموار کر رہی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے دنیا میں آئے یا آئندہ آئیں گے، ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی اور پیغمبر اور رسول اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈراتا رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور اس دنیا میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور ہم اس دجالیت کے دور سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ متعین شخصیت دجال نے ابھی آنا ہے اور ممکن ہے کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد آئے، لیکن فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کی زد میں لاکھوں کروڑوں مسلمان اور انسان اس کی زد میں آئیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کی جو کشمکش انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، خیر اور شر کی جو جنگ اس دنیا کے اندر لگی ہوئی ہے، اس میں ابلیس خود مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ابلیس کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اختیارات دیے ہیں، اس کو زندگی دی ہے، وہ پوری انسانیت کی تاریخ سے واقف ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عروج و زوال کو دیکھا، قوم قبیلوں کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، تو ہر چیز سے وہ واقف ہے، بڑا تجربہ کار ہے، لیکن وہ خود مقابلہ کیوں نہیں کرتا مسلمانوں کا یا اسلام کا یا اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک لوگوں کا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابلیس اپنے بازوؤں کے بل بوتے پر وہ کسی مسلمان کا یا کسی اللہ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک علاقے میں ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے، اوپر ٹاکیاں لا کر باندھ دیتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک نوجوان تھا، اس کو بڑا اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ کس شرک میں مبتلا ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ رات کو کلہاڑی لے کر نکلا کہ آج رات کو اس درخت کو میں کاٹتا ہوں۔ تو راستے میں ابلیس انسانی شکل میں اس کے سامنے آیا اور اس کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابلیس نے اس کو منع کیا کہ تمہیں میں درخت نہیں کاٹنے دوں گا، لیکن اس نوجوان نے یہاں سے ابلیس کو پکڑا اور اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ اس کو تو نہیں پتہ تھا ابلیس ہے، چونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ تم اگر روک سکتے ہو تو روکو۔ چنانچہ ان کی لڑائی ہوئی اور اس نوجوان نے اس کو ابلیس کو یہاں سے پکڑا اور اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور چلا گیا۔ جب نیچے پھینک دیا تو ابلیس نے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ آج اگر تم درخت نہ کاٹو تو تمہارے سرہانے کے نیچے اتنے درہموں کی ایک تھیلی پڑی ہوگی۔ تو نوجوان جو تھا وہ لالچ میں آ گیا، وہیں سے واپس پلٹا، گھر میں آ کر اپنا سرہانہ دیکھا تو وہاں پر واقعتاً درہم پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ درہم اس نے استعمال کیے۔ چند دن بعد جب وہ پیسے ختم ہو گئے، دوبارہ کلہاڑی لے کر نکلا کہ آج جا کے میں درخت کو کاٹتا ہوں۔ تو راستے میں پھر وہی شخص یعنی ابلیس انسانی شکل میں ملا، اور ابلیس نے کہا کہ میں تمہیں درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ نوجوان نے کہا کہ میں کاٹوں گا۔ پھر لڑائی ہوئی تو اب کی بار ابلیس نے اس نوجوان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ پہلے تم اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، لیکن اب تم پیسوں کی لالچ میں نکلے ہو، لہٰذا اب تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو مخلص انسان ہوگا، اللہ والا ہوگا، شیطان اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس دنیا میں متقی لوگ بے شمار ہیں، دنیا بھری پڑی ہے اللہ کے ولیوں سے، نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ تو لہٰذا شیطان چونکہ خود ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت اور اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر غلط راستے پر لا سکے۔ ہاں، انسانوں کے پاس اس طرح کے اختیارات ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ یہودیوں نے بے شمار بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کیا، شہید کیا۔ تو اس لیے
چونکہ شیطان خود مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ یہودیوں سے یہ کام لیتا ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے ایلومیناتی تنظیمیں بنی اور فری میسن تنظیمیں بنی، جن کا براہ راست لنک ہے ابلیس کے ساتھ۔ ابلیس کے ساتھ یہ ہم کلام ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ابلیس سے ہدایات لیتے ہیں یہ لوگ، یہ تنظیمیں، اور اس کی ہدایات کے مطابق یہ اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور دجال اکبر کے ظہور، اس کے خروج کے لیے اس دنیا میں یہ راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے ایلومیناتی کی بنیاد 1776 کو جرمنی میں رکھی گئی۔ ویسے تو فری میسن جو کہ الگ سے ایک خفیہ تنظیم ہے جو سب سے پہلے وجود میں آئی، وہ بھی اسی ناپاک عزائم اور مقاصد کے لیے بنائی گئی۔ اس کی بنیاد 1717 میں بتائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم قدیم مصری تہذیب پر غور کریں تو اس تنظیم کا نام اور کام فرعونوں سے جا ملتا ہے، جو کہ آج سے 4 سے 5 ہزار سال پہلے گزرے ہیں۔ لفظ ایلومیناتی کا مطلب ہے علم کی روشنی سے معمور۔ سب ایلومیناتی خود کو دنیا کے علم سے معمور سمجھتے ہیں۔ ان کے پلانز سب خفیہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ سب مانتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ عام انسانوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا جینا مرنا سب ہی ایلومیناتی ہے۔ بائبل میں شیطان اکبر یعنی ابلیس کا نام لوسیفر بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی کا علم بردار۔ دراصل شیطان کو لوسیفر اس لیے کہا گیا کہ جب وہ اللہ کا فرما بردار ہوا کرتا تھا، کیونکہ لوسیفر کے معنی ہیں صبح کا بیٹا۔ یہ تنظیم آج بھی شیطان کو اچھا مانتی ہے، اس لیے وہ شیطان کو لوسیفر ہی کہتے ہیں، اور شیطان یعنی لوسیفر کو علم دینے والا اور پر نور مانا جاتا ہے۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ لوسیفر ہر چیز کا منبع ہے، خاص طور پر ساری روشنی اور سارے علوم کا۔ ان تنظیموں کا اس بات پر ایمان ہے کہ لوسیفر یعنی شیطان اچھا ہے، اور اس نے اماں حوا کو اچھائی اور برائی کی تعلیم دی، اور وہ پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے بابا آدم اور اماں حوا کو منع فرمایا تھا، ان شیطانی پجاریوں کے مطابق اماں حوا نے وہ پھل کھا کے اچھا کیا، کیونکہ وہ خدا کی جیسی ہی بن گئی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ البرٹ پائک جو کہ فری میسنز کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھا، وہ ایک 33 ڈگری فری میسنز تھا۔ جیسے ہمارے ہاں درجہ بدرجہ اولیاء اللہ اور تقوی کے لحاظ سے بڑی بڑی ہستیاں، قطب، ابدال وغیرہ مختلف درجات ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ان فری میسنز کے ہاں بھی بتدریج ابلیس کے پجاری ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا درجہ 33 ڈگری کا ہے۔ البرٹ پائک کی ایک کتاب ہے جو آج بھی فری میسنز کے اسٹوڈنٹس کو رہنمائی کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے کچھ کلمات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ البرٹ پائک لکھتا ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ لوسیفر ہی ہے جس کے پاس تمام انوار ہیں اور تمام روشنیاں ہیں۔ اسی لیے یہ تمام لوگ لوسیفر کو لائٹنگ بولٹ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اکثر جسم کے مختلف اعضاء پر کرنٹ نما یہ نشان بھی جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے بنائے پھرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی مکمل آبادی میں صرف 1% ایلومیناتی ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 بلڈ لائنز یعنی خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتی آ رہی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹرمپ یا اوباما ایلومیناتی ممبر ہیں تو غلط ہے، کیونکہ یہ لوگ کسی کو ابھی اپنی خفیہ تنظیم میں شامل نہیں کرتے، ہاں مہرہ بنا کر اپنی انگلیوں پر ضرور نچوا سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں یا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، وہ شیطان سے سودا کر کے اپنی روح بیچ دیتے ہیں اور ہمیشہ ایلومیناتی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ جیسا کرنے کو بولتے ہیں انہیں ویسا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ممبر ایلومیناتی کے کسی قانون اور رول کی خلاف ورزی کرے تو اسے عبرتناک طریقے سے مار دیا جاتا ہے۔ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اکثر شخصیات ایلومیناتی کی ممبر ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ملتان سے تعلق رکھنے والی قندیل بلوچ ایک عام سی اداکارہ تھی جسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا گیا اور پھر کسی رول کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے قتل بھی کر دیا گیا۔ فلم انڈسٹری کا ایک سکینڈل جس میں علی ظفر اور میشا شفیع کی لڑائی بھی دراصل علی ظفر کو ایلومیناتی کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر عبرتناک انجام تک پہنچانے کا ایک معاملہ ہی ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ایلومیناتی کی 13 نسلیں بینک اونرز، ایجوکیشنسٹ، سیاستدان دنیا کا پوری الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں تمام مذاہب، خاص طور پر اسلام کو ختم کرنا ہے، تاکہ ساری بنی نوع انسان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے دجال کو خدا مان لیں، جسے ان کی زبان میں نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ ایلومیناتی کی 13 نسلوں میں ایک خاندان ڈیوڈ فلپ کا، جبکہ ایک خاندان روتھس چائلڈ کا ہے۔ یہ دونوں خاندان پوری دنیا کے فائنینشیل سسٹم اور امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے مالک ہیں۔ یہ لوگ 80 سے 90% کنٹرول دنیا پر پا چکے ہیں۔ خیر،
اسی فیڈرل بینک سے قرضہ لے کر امریکہ ان کا غلام بن چکا ہے، اور اگر کہا جائے کہ امریکہ کے صدور ان کے ہاں گائے بیس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ 13 خاندان کٹر یہودی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہودی کسی طور پر مسلم دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کی ذہنیت ہمیشہ سے شیطانیت کی رہی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ شیطان نے اپنی عبادت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ یہ لوگ بظاہر اچھے اچھے کام کرتے ہیں، انسان کی آسائش اور ثانی کے لیے طرح طرح کے فلاحی کام کر کے لوگوں کی ہمدردی اور ان کا بھروسہ جیتتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کے مقاصد شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا فلموں کی دنیا وغیرہ۔ یہ اپنے اداکاری کے جوہر دکھا کر لوگوں کے فیورٹ ہیرو اور سیاستدان بن جاتے ہیں، اور لوگ انہیں اپنا مسیحا، اپنا آئیڈیل سمجھ کر ان کی چال چلن کو فالو کرنے لگتے ہیں، انہیں سپورٹ کرنے لگتے ہیں، اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے، تب بہت ہی غیر محسوس انداز میں ان کی مائنڈ پروگرامنگ کر کے شیطانیت کو پروموٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ قبالہ جادو کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، یہ قبالہ جادو کیسے شروع ہوا، اور اس قبالہ جادو کے ذریعے آج کی دنیا میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، CIA وغیرہ، اور اسی طرح فریمیسن، ایلومیناتی وغیرہ، یہ کس طرح اس قبالہ جادو سے کام لیتے ہوئے دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا میں انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔